اللہ شانو نے اس صورت کریمہ میں اجتماعی نظام، اجتماعی زندگی کے اصول سمجھائے ہیں کہ قرآن اور اللہ کا دین، اللہ کا پیغمبر دنیا میں ایک انسانی معاشرہ بنانا چاہتا ہے، ایک سوسائٹی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ جل شانو اپنے دین اور احکامات کی بنیاد پر انسانی زندگی میں ایک ایسا بہترین طریقہ کار عمل میں لانے کا حکم دیتے ہیں کہ جس سے معاشرہ بہترین سے بہترین بن جائے۔ اس کے لیے شروعی صورت سے اصول سمجھائے کہ انسانی رشتے کیسے پیدا ہوتے، پھر ان رشتوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کے لیے آپس میں حقوق کا تعین کیا ہے، مرد عورت کا، خاوند بیوی کا، بچوں اولاد کا، یتیموں کا، پھر وراثت کے مسائل سمجھائے، اور اسی طرح نکاح کا طریقہ کار اور محرمات، وہ عورتیں جن سے نکاح شادی کرنا ہمیشہ حرام ہے وہ بھی بتائیں، جن عورتوں سے شادیاں کر سکتے ہیں ان کو بھی متعین کیا۔ اب یہ سارے اصول سمجھانے کے بعد پھر مال کے لین دین کے طریقے بھی سمجھائے کہ ہم نے مال کا لین دین کیسے کرنا ہے، ایک دوسرے کو فائدہ کیسے پہنچانا ہے، جس کو تجارت کہا۔ پھر انسانی زندگی میں گناہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، یہ نظام کیسے چلے گا گھر کا۔ مردوں کو فرمایا یہ قوامون علی النساء ہے، یہ عورتوں کے حکمران اور ان کے امور کے نگران اور ذمہ دار ہیں۔ پھر عورتوں کی خصوصیات بیان کی، وہ گھروں میں کیسی ہونی چاہیے، صالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ یہ سارے اصول بیان کرنے کے بعد فرمایا جب معاشرہ ترقی کر جاتا ہے، پیسے آ جاتے ہیں، خاندان بن جاتے ہیں، چیزیں بن جاتی ہیں، مکان بن جاتے ہیں، تجارتیں وجود میں آ جاتی ہیں، تو اب یہ سارے لوگ یہ کس اصول پر ترقی کر کے یہاں پہنچے ہیں، ان اصولوں کو بھول جاتے ہیں۔ جس اللہ نے سب کچھ دیا ہوتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہوتی ہیں اسی کی فرما برداری اور حکم سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ساری زندگی کی جتنی نعمتیں ملی ہیں آج جن کو تم دیکھتے ہو، شہر ہیں، بازار ہیں، گھر ہیں، خاندان ہے، مکان ہے، چیزیں ہیں، نعمتیں ہمارے پاس، یہ جو معاشرہ میں نظر آتا ہے، فرمایا ان نظر آنے والی سب چیزوں کی بیک پر کیا چیز تھی، وہ قانون اور اصول تھے جن پر ایک دور میں عمل کیا گیا، یہ چیزیں وجود میں آ گئی، اور جب نعمتیں مل گئیں اب اس اللہ کو بھول گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر توجہ دلائی کہ اب یہ معاشرہ، یہ تمہارا شہری تمدن، یہ سارے بازار اور یہ سارے انعامات یہ تب قائم رہیں گے کہ جب تم سب اللہ کی عبادت پر قائم رہو گے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، ان چیزوں کو اپنا خدا مت بنانا۔ خدا ایک ہے، اللہ عبادت کے لائق وہ اکیلا ہے، اس لیے تم گھر میں ہو، دکان پر ہو، بھائیوں کے ساتھ ہو، بیٹوں کے ساتھ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، تو پھر تم کسی کمزور کو کمزور سمجھ کر تم اس کا حق دبا لو، اور میں نہیں، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ حکومت اللہ کی ہے، دائمی حکومت، قائم حکومت، نہ ختم ہونے والی، زوال پذیر نہ ہونے والی حکومت وہ اللہ کی ہے۔ باقی ساری حکومتیں، باقی ساری طاقتیں یہ آنے جانے والی ہیں۔ فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ کسی فرعون کو، کسی حامان کو، کسی قارون کو، کسی ظالم اور متکبر کو اللہ کے حکم اور قانون کے ساتھ تم اس کے ساتھ کسی کو مت شریک کرنا۔ حکومت صرف اللہ کی ہے، قانون اور حکم صرف اللہ کا ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ تو قرآن نے آ کر معاشرے میں ہر آدمی کو انسانی درجے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ سب کے سب اللہ کے بندے بن کر رہو۔ پیسوں کی بنیاد پر، چیزوں کی بنیاد پر، مکان کی بنیاد پر، کپڑوں کی بنیاد پر،
گاڑیوں کی بنیاد پر، اور تم ان چیزوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کا جائزہ مت لو، اللہ کی بندگی کا یہ معیار بناؤ۔ جس معاشرے میں اللہ کو معبود مانا جاتا ہے اور باقی سارے اللہ کے بندے بن کر رہتے ہیں، وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے پہلا حق سب سے پہلا ہر بندے پر، ہر معاشرے پر، معاشرے کے قیام کے لیے اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ اس کی حکومت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس لیے براہ راست اسلام کا اصول ہے کہ اللہ کے سوا دنیا میں کسی اور کو حکمرانی کا حق نہیں ہے۔ کوئی بندہ کسی بندے کا حکمران بن جائے، حاکم بن جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حاکم سب کا اللہ ہے، یہ انسانوں کا، کسی بھی طرح کے انسانوں، سب کا حاکم اور سب کا معبود ایک ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کسی کی شرکت نہیں، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، کیسر روم کے کسریٰ ایران کے وزیر دفاع، بڑے سپہ سالار، اس نے بلایا کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے آؤ۔ تو مذاکرات کے لیے گئے تو وہاں جا کر گھوڑا ساتھ لے کر گئے، تلوار ٹوٹی ہوئی ساتھ لے کر گئے، اور گھوڑے کو کہا باہر نہیں باندھوں گا، بالکل سامنے جا کر اس کے سامنے باندھ دیا، اور جا کر سیدھے اس کے تخت پر ساتھ بیٹھ گئے۔ اب سارے لوگ اس کو گھور رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے حکمران، ہمارے بادشاہ کے ساتھ تخت پر آ کر بیٹھ گیا، اور گھوڑا بھی ادھر لا کے کھڑا کیا ہوا ہے سامنے مجلس میں، یہ عجیب انسان ہے، سارے گھور رہے ہیں اس کو۔ تو انہوں نے جب لوگوں کو گھورنا دیکھا تو ادھر سے اٹھے تو اس کے سامنے قالین اٹھا کر وہیں نیچے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا میرے لیے یہ زمین پر نیچے بیٹھنا اور اس تخت پر بیٹھنا دونوں برابر ہیں، مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ تم سارے غلام ہو اور یہ تمہارا خدا ہے، تم ایسے گور گور کے دیکھ رہے ہو، تم نے اس کو خدا بنایا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی خدا نہیں ہوتا، ایک ہی خدا ہوتا ہے، باقی سارے بندے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے تمہارے آ کر دیکھا ہے کہ ایک کو خدا بنایا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی بیٹھتا نہیں، اس کے ساتھ کوئی چلتا نہیں، اس کی پلیٹ میں کوئی کھاتا کوئی نہیں، سارے کے سارے جی وہ تو مجھ سے الگ ہو، وہ تم سے الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کا ایک بڑا پیالہ تھا جس میں سرید بنا کے لاتے تھے، اور رسول اللہ کا دسترخوان گول دسترخوان ہوتا، اس پر لا کر رکھتے تھے، اور ہمارے یہاں تو لمبا دسترخوان میں بچھایا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ کا دسترخوان عمومی طور پر گول ہوتا۔ ہمارے بزرگوں میں سے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 18 سال مسجد نبوی میں قال اللہ قال الرسول کا درس دیا، آزادی کی جنگ لڑی، مالٹا کی جیل میں اپنے استاذ کے ساتھ قید رہے، ان کا دسترخوان بھی ہمیشہ گول ہوتا تھا، گول دسترخوان بچھاتے تھے اور گول لوگ وہاں جا کر اس پر بیٹھتے تھے، ایک برتن میں لوگ کھانا کھاتے تھے۔ تو رسول اللہ کا بھی ایک پیالہ تھا، بڑا پیالہ لکڑی کا، اسی میں سرید بنایا جاتا، کھانے کا وقت ہوتا تو سارے لوگوں کو ساتھ شامل کرتے، رسول اللہ بھی ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے۔ اب یہ بڑے بڑے بادشاہ اور لیڈر اور عوام کو ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے، یہ کیا لیڈر ہے؟ رسول اللہ سے بڑھ کر لیڈر ہے، کوئی ہاتھ ملائے تو ایسے 4 3 انگلیاں بھی نہیں ملاتے، جی اس کی بھی توہین سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی ملے نہیں۔ اب تو مذہبی رہنما بھی اسی طرح ہو گئے، وہ کہتے ہیں کسی کو ہاتھ نہ ملانا پڑے، کسی کو ہاتھ نہ ملانا پڑے۔ اب یہ وہ طبقے جو قرآن کہتا ہے کہ اس دور میں اللہ کی عبادت کریں، تو رسول اللہ نے آ کر مزاج ہی بدل دیا کہ سب اللہ کے بندے ہیں، عبادت صرف اللہ کی ہے، حکومت صرف اللہ کی ہے، اختیار صرف اللہ کا ہے، اور باقی سب تو اللہ کے بندے ہیں۔ اس لیے اب باقیوں کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ حسن سلوک، نیکی کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کے مسئلے حل کرنے ہیں، ان کا تعاون کرنا ہے، ان کی پریشانیوں میں ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، ان کے مصیبتوں کو دور کرنا ہے، یہ نیکی اور احسان کرنا ہے۔ اب عبادت اللہ کی ہے اور احسان نیکی کرنا یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، اور سب بندوں کے ساتھ ہے، اپنے بھی پرائے بھی۔ لیکن انسان کی نیکی کا تعلق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے گا، کیونکہ اللہ کی عظمت اور بڑائی
اس کا اظہار سب سے پہلے بندے میں جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کے ذریعے سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر کچھ لیے ہوئے بندوں کو دیتا ہے۔ ماں باپ بھی بغیر کچھ لیے ہوئے اپنے بیٹے کو سب کچھ دیتے، اس سے کوئی اجرت بدلہ مزدوری نہیں مانگتے۔ یہ جو دنیا میں پیسے لے کر چیزیں لے کر خدمت کرنا ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا خدمت کا۔ اصل خدمت وہ ہوتی ہے جو صرف دل کی محبت کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ سب سے زیادہ دنیا میں خدمت کا فریضہ کون سر انجام دیتے ہیں؟ وہ ماں باپ، بغیر کسی صلے اور بدلے کے، بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی عزت افزائی کے ماں باپ اپنی اولاد کی خدمت کرتے ہیں۔ جب انہوں نے بغیر کسی مسئلے کے، بغیر کسی پائی پیسہ کے خدمت کی ہے، اب جب وہ بوڑھے ہو گئے یا اب تم بڑے ہو گئے تو اب تم ان کی خدمت کرو اور بغیر پائی پیسے کی خدمت کرو۔ قرآن نے کہا احسان آ، اب یہاں پیسے شیسے کا کوئی چکر نہیں ہے، ملازمت مزدوری کا چکر نہیں ہے۔ پھر فرمایا یہ احسان کا دائرہ، اس کو بڑھاتے چلے جاؤ۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اب یہاں تمہارے قریبی رشتہ دار بھی تمہارے حسن سلوک کے منتظر، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، اور معاشرے کے دیگر غریب اور کمزور لوگ، ان پر بھی دست شفقت رکھو، ان پر بھی مہربانی کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا تیسرا درجہ، اب تم جس معاشرے میں رہتے ہو، تمہارے گھر کے ساتھ گھر ہے، تمہارے پڑوس والے ہیں، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اب یہ تین قسم کے پڑوسیوں کا بیان کر دیا۔ اب تمہارے پڑوس میں رہنے والے لوگ ہیں، اب پڑوسی تین قسم کے، ایک پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی، ایک پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہے لیکن غیر مسلم ہے، اور ایک پڑوسی وہ ہے جو عارضی طور پر ہم یہاں جمع ہو گئے، گاڑی میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، ہوائی جہاز میں جمع ہو جاتے ہیں، یا ایک کمرے میں جمع ہو جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، ایک خیمے میں جمع ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے۔ یہ مصاحب بالجنب، پہلو میں بیٹھنے والے، کچھ دیر کے لیے اکٹھے ہو گئے، فرمایا ان کا بھی حق بنتا ہے، ان کا بھی خیال رکھو، ان کے بھی حقوق ادا کرو۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنے پڑوسی سے پریشان ہوں، تو پڑوسی کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر، عمر، علی مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو۔ فرمایا 40 گھروں تک پڑوس کا حق ہے جو آپس میں گھر ملے ہوئے ہیں، لیکن سب سے پہلا حق اس پڑوسی کا ہے جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے زیادہ قریب ہے۔ فرمایا تمہارے اوپر اس کا حق زیادہ، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے اول خصمین جاران یوم القیامہ، قیامت کے دن جب دو آدمیوں کا جھگڑا اللہ کے دربار میں آئے گا تو پہلا جھگڑا جو آئے گا پڑوسیوں کو لایا جائے گا کہ پڑوسیوں کے فیصلے کیے جائیں، ان کے آپس میں مسائل کیا تھے پڑوسیوں کے۔ اس لیے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ کہتے ہیں کوفہ میں ایک بڑے بزرگ رہتے تھے، مختلف مالک ابن دینار کا نام بھی آتا ہے، عبداللہ ابن مبارک کا بھی، اور بزرگوں کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ وہ رہتے تھے۔ اسلام کی تاریخ میں تو بڑے واقعات ہوں گے۔ ایک پڑوس میں، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اور اس یہودی کا گھر، اس کی لیٹرین، واش روم، ان کے دروازے کے اوپر اس کا پیپ کھلتا، اور وہ روزانہ واش روم کر کے اوپر سے نیچے ان کے دروازے پر بہا دیتا۔ عرصہ دراز گزر گیا، ایک دن، 2 دن، 3 دن نہیں، 1 مہینہ، 2 مہینے نہیں، 10 سال گزر گئے۔ 10 سال کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرا واش روم آپ کے دروازے پر گرتا ہے، آپ کو تکلیف تو نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جھاڑو بھی رکھا ہوا ہے، لوٹا بھی رکھا ہوا ہے، اور پرات بھی رکھی ہوئی ہے، روزانہ صبح شام صاف کر دیتا ہوں۔ اور مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، اور وہ روزانہ صبح شام تنگ کرتا ہے، کبھی جا کر تکلیف اس کی شکایت نہیں کی انہوں نے کہ یہ میرا پڑوسی میرے ساتھ کیسے کرتا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو ہے پڑوسی وہ برداشت کرے، لیکن فرمایا جو پڑوسی پڑوس کو تنگ کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کا عمل ایمان قبول نہیں کرتا۔ اس لیے پڑوس کا بھی بڑا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصاحب بالجنب، جو عارضی ساتھی ہو اس کا بھی بڑا حق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی کو ساتھ لے گئے قضائے حاجت کے لیے، باہر جاتے ہیں شہر سے، آبادی سے باہر، واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگل سے
پیلو کے درخت کی جڑ نکالی، جڑ نکال کر مسواک کرنے کے لیے، وہ مسواک کڑوی بھی ہوتی ہے، دانتوں کی صفائی بھی ہوتی ہے، اور وہاں 2 مسواکیں رسول اللہ نے نکالی، ایک سیدھی تھی اور ایک ٹیڑھی۔ سیدھی مسواک اپنے ساتھی کو دے دی، ٹیڑھی خود رکھ لی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے وہ دے دے، یہ آپ خود رکھ لیں۔ فرمایا نہیں، تجھے میں ساتھ لے کر آیا ہوں، اب تو میرے اس اتنی دیر کا ساتھی بن گیا، اور ساتھی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ اسلام کا یہ ایک امتیاز ہے، اس لیے میں تجھے ٹیڑھی مسواک نہیں دے سکتا۔ اسلوب بتا دیا کہ پڑوسی کا کیا کیا حق ہے، ایک ساتھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی ساتھ چلا ہے، اس کا کیا حق بن گیا۔ اس لیے فرمایا وابن السبیل، پڑوسی کے ساتھ ساتھ اب آگے جو راستے چلنے والے مسافر ہیں، دوسری قوموں کے لوگ تمہاری قوموں میں آ گئے، ان کا بھی حق جانو، ان کو بھی لوٹ مار مت کرو۔ آج کل جو کوئی آدمی مسافر مل جاتا ہے، دوسرے شہروں میں چلا جاتا ہے، خوب اس کو لوٹتے ہیں، مہنگی چیزیں دیتے سفر میں، یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں یہ رواج نہیں تھا کہ سفر میں جاؤ تو سفر والوں کو تکلیف جو شہر میں 5 روپے کی ملتی ہے وہ سفر میں جانے والوں کو 10 روپے کی ملتی ہے۔ جو چائے کا کپ یہاں شہر میں 50 روپے کا ملتا ہے، موٹر وے پر وہ 100 روپے کا ملتا ہے۔ جی اب یہ الٹا راستہ ہو گیا، اسلام کے اور اصول تھے اور اب مسلمانوں کے اور اصول ہو گئے، ہمارا طریقہ کار ہی بالکل بدل گیا۔ فرمایا وابن السبیل، دوسری قوموں کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی خوش اسلوبی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ اور فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ہاتھ کا مال غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، اب وہ تو نہیں ہیں لیکن نوکر ہیں، خادم ہیں، فرمایا ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، یہ بھی تمہارے ساتھ ملنے جلنے والے ہیں۔ اور ہمیں یاد رکھو ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تکبر کرنے والوں کو، فخر کرنے والوں کو، اکڑنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن 16 سال لگا کر قرآن پاک کا ترجمہ انہوں نے اردو میں کیا تھا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی ترجمہ کیا، اور ان کے بیٹے تھے، سب سے چھوٹے سے بڑے بیٹے تھے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بھی بڑی شان دی تھی۔ کہتے ہیں دلی میں وہ قرآن پاک کے حافظ تھے، قرآن پاک مسجد میں سناتے تھے، اور پہلی رات میں ان کی مسجد میں بہت زیادہ رش ہوتا، کپڑے بنانے والے، جوتے سینے والے، سارے کام کرنے والے، پہلی رات میں ان کے پیچھے ضرور تراویح پڑھتے تھے۔ تو وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں اگر پہلی رات انہوں نے 2 سپارے پڑھے ہیں، اس کا مطلب رمضان 29 کا ہوگا، اور اگر 1 سپارہ پڑھا ہے تو پھر رمضان 30 کا ہوگا۔ کہتے ہیں شہادت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے تھے شہادت کا اصول اپنا ہے، لیکن پہلی رات میں ہی وہ رمضان شریف کی انوار و برکات سے پیمائش کر لیتے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ تو 2 سپارے پڑھتے تو پتہ چلتا کہ یہ رمضان المبارک جو ہے نا جی وہ 29 کا ہے، وگرنہ 30 کا ہے۔ اللہ نے بڑا ملکہ دیا ہوا ہے۔ ایک دفعہ سبق پڑھانے کے لیے بیٹھے تو ایک شاگرد حالت جنابت میں، ٹائم ہو گیا، اٹھا سویا ہوا، تو آ کر سیدھا سبق میں بیٹھ گیا، حدیث کے سبق۔ تو اب ان کو محسوس ہو گیا اور بتانا بھی کسی کو نہیں چاہتے، تو انہوں نے کہا آج سبق پڑھانے کا جی نہیں کرتا، حالانکہ مسجد سے باہر نہیں جاتے تھے، وہ ہمیشہ مسجد میں اعتکاف میں رہتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی چلو آج جی کرتا ہے گنگا پر جا کر سب لوگ غسل کریں۔ سب کو لے گئے، جا کر غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد وہیں کہا بھائی جب غسل کر لیا، سیر سپاٹا بھی کر لیا، تو سبق کا کیا ناغہ کرنا، چلو یہیں سبق بھی پڑھ لیتے۔ سبق کا ناغہ بھی نے کروایا اور غسل بھی کروا دیا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک آدمی کی وجہ سے انہوں نے اپنا بھی غسل کیا، سب کو بھی غسل کروایا، پوری کلاس کو، اور حدیث کے سبق کا بھی خیال رکھا، ہر چیز کا خیال رکھا۔ یہ تھے اللہ والے، سمجھ بھی رکھتے تھے، علم بھی رکھتے تھے، تقویٰ بھی تھا، عزت اور احترام بھی تھا۔ پڑھنے والا یہ ساتھی ہے، ساتھ بیٹھنے والا، اس کو کیوں بے احترام کیا جائے؟ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے۔ یہ ہے کہ ساتھیوں کا کتنا، اور وہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں موضح القرآن میں کہ یہ غریب کا، پڑوسی کا، محتاج کا، والدین کا، قرابت داروں کا حق کون نہیں ادا کرتا؟ وہ نہیں ادا کرے گا، قرآن بیان کر رہا ہے جس میں تکبر ہے،
یہ ایسی بری خصلت ہے، یہ انسانوں کے حق ادا کرنے سے روک دیتا، اس لیے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تربیت اسی کا نام ہے۔ قرآن پڑھنے والا وہ تکبر سے خالی ہو کر اللہ کا بندہ بن کر رہے، اللہ کا بندہ بن گیا تو وہ تکبر کیوں کرے گا؟ وہ تو شیطان اللہ کا بندہ نہیں بنتا تھا تو تکبر کیا۔ اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے اخلاق نصیب فرمائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور بندگی کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور مت شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قرابت والوں کے ساتھ بھی، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور پڑوسی قریبی ہمسایہ کے ساتھ بھی، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور اجنبی ہمسایہ کے ساتھ بھی، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ بھی، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام باندیوں کے ساتھ بھی۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ پسند نہیں آتا اس کو اترانے والے، بڑائی کرنے والے۔ صدق اللہ العظیم۔